حج یا عمرے کے لیے جب انسان جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج یا عمرہ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھلاوا، کوئی شہرت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس سفر میں گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ سفر کے ہر مرحلے میں اتباع سنت کا پورا اہتمام کروں گا۔ اور اس سفر سے پہلے یہ دیکھے کہ لوگوں کا جو لین دین ہے، کسی سے کوئی پیسہ یا کوئی چیز لینی دینی ہے تو اس کی ادائیگی کر دے، اور اگر اس وقت ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کو لکھ دے، گھر والوں کو بتلا دے، صاف سارے معاملات لکھے ہوئے ہونے چاہیے، بلکہ دکھلا دے، اور بعد میں ادائیگی وہ کر لیں اگر ضرورت پیش آئے۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو اس کی معافی تلافی کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور حج یا عمرہ جب انسان کرنا چاہے تو اس وقت پہلے کسی مستند عالم سے اس کو سیکھ لینا چاہیے، ضروری مسائل بھی سیکھ لینے چاہیے، طریقہ کار بھی سیکھ لینا چاہیے۔ اور جب انسان حج کے لیے جائے تو یہ سوچے، اپنے اندر نیت کرے کہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں پوری زندگی گزاروں گا، ان کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت کرے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے کچھ عرصہ پہلے چلنے کی عادت بنا لے، تیز قدموں سے چلنے کی عادت بنائے، اس لیے کہ وہاں طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اور بھی چلنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پہلے سے عادت ہوگی تو وہاں مشقت محسوس نہیں ہوگی، اگر پہلے سے عادت نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ عرصہ پہلے عادت بنانی چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز نئی لے کے جانی ہے وہاں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کو کچھ دیر یہاں استعمال کر لے، مثلا جوتا نیا لیا ہے اس کو یہاں کچھ دیر استعمال کر لے تاکہ پاؤں اس کا عادی ہو جائے، وہاں جا کے تکلیف نہ ہو۔ اور بھی اسی طرح جو نئی چیزیں ہیں ان کو کچھ دیر استعمال کر کے یہاں دیکھ لے۔ اور جب انسان یہ سفر شروع کرے تو سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں دوسروں کی خدمت کروں گا، خدمت کے جذبے سے سفر کرے، دوسروں کو راحت پہنچانے کی فکر کرے، اپنے کسی قول فعل عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے، دوسروں کو اپنے آپ سے تکلیف سے پوری کوشش کر کے بچائے۔ اور کچھ ضروری سامان جو لے کر جانا ہے وہ کچھ فہرست تو یہ ہم ابھی عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہونی چاہیے، یا اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ مثلا 2 بیگ ہوں، ایک بڑا ہو جس میں سارا سامان ہو، ایک چھوٹا بیگ جو مینا، عرفات اور مزدلفہ میں لے جانے کی ضرورت پیش آئے گی وہ ساتھ رکھ لے، اور کپڑے موسم کے مطابق رکھ لے، 4-5 جوڑے رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ٹوپیاں، نالے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ رکھ لے کپڑوں میں۔ احرام والی چپلیں مرد، ایسی جو احرامی چپل جس میں پاؤں کے اوپر والا حصہ ننگا ہو، یہ 2 ہوں، تھیلا بھی ساتھ ہو تو بہتر ہے۔ 2 عدد بیلٹ ہوں، 4 چادریں یعنی 2 احرام ہو جائیں، 1 عدد تولیہ اور 1 جانماز، مسواک یا برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اور اپنی جو عام استعمال کی ضروری دوائیاں ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ یہیں سے لے کر جائے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کا جو نسخہ ہے وہ بھی ساتھ رکھے تاکہ ایئرپورٹ پہ کسی جگہ کوئی چیک کرے تو ان دوائیوں کو دکھایا جا سکے۔ اور مناجات مقبول اور مسنون دعاؤں کی کوئی کتاب وہ بھی ساتھ رکھ لے، وہاں ضرورت پیش آتی ہے اور وہاں مناجات مقبول سے دعائیں مانگنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تسبیح اپنے پاس ہو، ڈیجیٹل تسبیح ہو یا 100 دانوں والی وہ جو تسبیح ہے وہ ہو، اور ایک 7 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے جس میں طواف کے چکر گنے جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ شناختی کار اور ٹریول چیک، ان کی فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھے، پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں اضافی کروا کے اپنے پاس سامان میں رکھے۔ اگر اینک استعمال کرتا ہے تو 2 اینکیں ہونی چاہیے، ایک استعمال میں ہو اور ایک ریزرو اپنے پاس رکھی ہو۔ ایک کاغذ قلم، نوٹ بک اور قلم وہ بھی ساتھ ہو، اس میں ضروری لکھنے کی چیزیں یا نمبر اپنے پاس جو ضروری استعمال کے گھر کے اور وہاں کے نمبر ہیں وہ لکھ لے۔ رسی کچھ سامان باندھنے کے لیے 20 گز ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے،
اور ضروری ٹیلی فون نمبر وہ لکھے ہوئے اپنے پاس محفوظ ہونے چاہیے۔ موبائل سیٹ ایک اضافی اپنے پاس ہو کہ اگر خراب ہو جائے تو اس کو دوسرے کو استعمال کیا جا سکے۔ وہاں سے جو سم لی ہے، سم کارڈ کا جو کور ہے وہ بھی اپنے پاس ہو، اس کے اوپر کوڈ ہوتا ہے اور وہ کوڈ اس کے ذریعے سے ریچارج ہوتا ہے۔ موٹا مارکر ایک ہو، ٹیکے لگوانے کا کارڈ، قطرے پلانے کا کارڈ یہ بھی ہو۔ الیکٹرک سپلائی یعنی سپلائی بجلی کی، وہاں مینا اور عرفات میں اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، وہاں کام آتی ہے۔ اور الیکٹرک کیتلی، چائے بنانے والی کیتلی وہ ہو تو وہ بھی عرفات، مینا اور مزدلفہ میں بہت کام آتی ہے۔ یہ چند چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ جو ضرورت کا سامان جو اس کے استعمال میں آتا ہے، روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ اپنے پاس رکھے۔ انسان کو جب سفر شروع کرے تو اپنی طبیعت سے جلدی نکال دینی چاہیے، اس لیے کہ اس سفر میں بہت جگہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جلدی جا کے ایئرپورٹ پہ خاص طور پہ انسان جلدی کر بھی لے، جلدی نکل کے آگے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جب نکلا ہے تو اطمینان سے سارے کام کرے، تسلی کے ساتھ کام کرے، جلد بازی نہ کرے۔ کاغذات، پاسپورٹ اور ٹکٹ، ٹیکے لگوانے والے کارڈ اور قطرے پلانے والا کارڈ جو ہے یہ سارے کارڈ یعنی کارڈ اور ٹکٹ یہ دستی سامان میں رکھے یا اپنے بیلٹ کی جیب میں رکھے۔ وہاں پہنچے تو معلم کے انتظام کے مطابق جو انتظام کیا ہوا ہے، بس پہ جانے کا، ٹرین پہ جانے کا، یہاں جدہ سے جانے کا، یا وہاں مینا، عرفات، مزدلفہ میں معلم کا جو انتظام ہے اس کے تحت انسان سفر کرے تو اس میں آسانی ہے۔ اگر ان کے انتظام کو چھوڑ کر اپنے نظم کے تحت کوئی کام کرے گا تو اس میں مشکلات زیادہ ہوں گی، اس لیے ان کے نظم کے مطابق ہی انسان چلے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جب وہاں پہنچ جائے تو حرم میں جب جائے تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے پاس وہاں کے جو کارڈ ہیں وہ جیب میں رکھے، یا گلے میں لٹکانے والے گلے میں لٹکائے، ہاتھ میں پہننے والے ہاتھ میں پہن کے رکھے، مرد بھی خواتین بھی۔ اور خواتین بغیر محرم کے نہ نکلیں۔ ہر شخص خاتون ہو یا مرد ہو اپنی جیب میں کچھ نہ کچھ خرچ جیب میں رکھے، 1-2 دن کا خرچ اپنے جیب میں رکھنا چاہیے، اور رقم وہ بھی محفوظ جگہ میں کسی جگہ رکھنی چاہیے۔ اور آنے جانے کے لیے بھی راستہ متعین کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور دروازوں کے نام اور بیٹھنے کی جگہ اگر آپس میں متعین کر لیں تو پھر اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس انداز سے اگر کہیں جگہ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، تو سبز رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے وہاں رہنمائی کرنے والے حضرات موجود ہوتے ہیں، ان سے انسان پوچھ لے اور پوچھ کے ان کو کارڈ دکھا دے تو اس کو دکھا کر اپنی منزل پر اور اپنے ہوٹل پر انسان پہنچ سکتا ہے۔